الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کا ایک تعارف تو وہ ہے جو عام اہل دنیا کے نزدیک ہے، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کو علمی طور پر نہیں مانتے۔ ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ در حقیقت خوف کی پیداوار ہے۔ انسان اپنے ابتدائی زمانے میں تاریکی سے ڈرتا تھا، جانوروں سے ڈرتا تھا، بجلیاں کونتی تھیں تو اس پہ سہم طاری ہو جاتا تھا، اور وہ عناصر جو خوف پیدا کرتے تھے اس کی بنا پر انسان نے چاہا کہ اپنے سے زیادہ کسی کو مانے، کسی کے پناہ میں آئے۔ ایک سپر پاور درکار تھی، اور اس کا نام خدا ہوا، اور اس کا نام بھگوان ہوا، اور اس کا نام اللہ ہوا۔ اور حقیقت میں اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اللہ سرے سے ہے ہی نہیں، اور جتنی اس قسم کی فضول باتیں کرنے والے ہیں، ہم نے ان سے کئی مرتبہ یہ بات پوچھی کہ کیا یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، جبکہ آپ کے مقابلے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ طے شدہ ہے کہ اللہ ہے۔ جتنے سائنٹیفیکل فیکٹس تم بتاتے ہو، ہر 10-20 سال 30 سال کے بعد اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اور سائنس کے جتنے بھی اصول ہیں 100-200 سال کے بعد بدل جاتے ہیں۔ آج جس بنیاد پر اللہ کی نفی کر رہے ہو، کل وہی بنیاد سرے سے غائب ہو جاتی ہے۔ پہلے مادہ تمہارے نزدیک خود بخود پیدا ہو گیا تھا، اب تم کہتے ہو کہ مادہ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ بگ بینگ تھیوری تھی اور کائنات وجود میں آئی، اب کہتے ہو کہ کوئی بگ بینگ تھیوری نہیں تھی۔ تو 200 سال بعد، 300 سال بعد، 100 سال بعد وہ سب بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں۔ تو تمہارے نزدیک بھی یہ طے شدہ بات نہیں کہ اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ ہے۔ اس لیے ان کی دلیل اس سے زیادہ نہیں چلتی کہ اب یہ سائنس نے پروف کر دیا، اور اللہ اسی کو 100 سال عمر دے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے بقیے وہ خود ہی ادھیڑنے لگے گا۔ اور بڑی دلچسپ مثال 6ٹی 7ویں صدی کی ہے، 6ٹی 7ویں 8ویں 9ویں صدی ہجری۔ اللہ تعالی نے جیسے مٹھیاں کھول دیں، اور اللہ نے اتنے امت مسلمہ پہ ہیرے برسائے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں اتنے لوگ تھے، یا پھر ان صدیوں میں اتنے لوگ آئے، علم سے بھرپور، عقل سے بھرپور، تصوف ان کے ہاں رائج، اور ایک ایک بات پر 100 دلائل، اور خلافت کے قیام کے لیے 100 آدمی بیک وقت موجود، اور اتنا کچھ تھا کہ جیسے دودھ سے لبریز پیمانہ تھا اس امت کا۔ اتنے افراد تھے، معروم تھے، مثنوی والے،
ابن عربی تھے، فرید الدین عطار تھے، حکیم صنائی تھے، حافظ ابن حجر تھے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے، ان کے شاگرد ابن قیم تھے، ابن کثیر تھے، ابن رجب تھے۔ کوئی ایک آدمی ہو تو اس کا نام لے۔ حضرت معین الدین چشتی تھے، سلطان محمود غزنوی تھے، شہاب الدین غوری، کتنوں کا انسان نام لے رحمہ اللہ۔ اور ان میں رازی فلسفے کے امام تھے، اور رازی پر انتہا تھی عقل کی، اور ان کی خط و کتابت ابن عربی سے تھی۔ ابو علی سینا کی خط و کتابت فارابی سے تھی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے کتنے بڑے بڑے حقائق برآمد کرتے تھے۔ ابو علی سینا کو کسی نے خط لکھا اور اس سے لکھا ابو علی سینا سے یہ حکایت اور روایت منتقل ہے، اصل ماخذ اس کا معلوم نہیں۔ اس سے ابو علی سینا سے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ اس سے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ محبت کا ادراک ہوا جب ہم غربت میں تھے، اور میرا باپ غریب آدمی تھا، اور اس کے والد نے جب تک باطنیوں کا اثر قبول نہیں کیا تھا، اور باطنیوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اہل السنہ والجماعت کے جو علماء ہیں انہیں قتل کر دو، اور پوری اسلامی دنیا میں قتل عام تھا۔ حسن ابن صباح، اس کی جنت، یہ وہ سارا شخصانہ تھا۔ اور جو شخص عصر کے بعد گھر نہیں پہنچتا تھا بڑے علماء دین میں سے، یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ اور باطنی پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، مسلمان دنیا پہ۔ ابو علی سینا کے والد بھی باطنی تھے، تو ابو علی سینا نے کہا کہ باطنیوں میں جب والد نے شرکت کی تو پھر تو بہت مالدار ہو گئے، لیکن اس سے پہلے غربت کا دور تھا، اور ماں 4 بہن بھائیوں کی بڑی پرورش، بڑی ساخت پرداخت، بڑا مان رکھنا، یہ سب کچھ تھا۔ اور ایک دن ماں نے والد سے کہا کہ سیب کھانے کو جی چاہتا ہے، تو والد شام کو ایک لفافہ تھیلا لے آئے، اور ہم سب بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو علی سینا کہتے ہیں پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ ماں نے 4 سیب نکالے، پھر تھیلا دیکھا، پھر 5واں سیب نہیں تھا، تو ماں نے ہم 4 بہن بھائیوں کے ساتھ رکھ دیا۔ تو میں نے کہا اماں آپ بھی کھائیں؟ تو کہنے لگی نہیں بیٹے میں نہیں کھاتی۔ میں نے کہا آپ نے صبح اقرار کیا تھا۔ تو ماں نے کہا بیٹے اب خواہش نہیں رہی۔ ماں کے انکار سے مجھے پتا چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے اپنے بچوں سے۔ ماں نے صبر کر لیا، گوارا کر لیا سیب کے بغیر رہنا، لیکن اپنے بچوں کو پورا کھلایا۔ ابو علی سینا کہتے ہیں اس سے مجھے پتا چلا کہ محبتیں کیا ہوا کرتی ہیں۔ محبتیں ایثار اور قربانی چاہتی ہیں۔ جب آدمی کسی سے محبت میں گم ہو جاتا ہے تو سلطنت ہیچ ہو جاتی ہے۔ انگلینڈ کے بادشاہ کو فرانس کی ایک عورت سے محبت ہو گئی، اور اس نے کہا لوگوں نے، رائل فیملی نے، کہ اقتدار چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا جوتے کی نوک پہ اقتدار، میری محبوبہ اس سے زیادہ اچھی ہے۔ چلا گیا، شادی کر لی، اور شہزادہ بالکل فارغ ہو گیا۔ محبتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ بڑے لوگ خط و کتابت، فارابی اور ابن عربی کی فارابی اور ابو علی سینا کی خط و کتابت، رازی اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی خط و کتابت۔ رازی نے کچھ دلائل قائم کیے کسی مسئلے پہ، اور انہوں نے اپنے ایک دوست کو کئی برس کے بعد کہا کہ یار آج سے 30-20 سال پہلے جو مسئلہ میں نے سمجھا تھا، مسئلہ یوں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، عقل میں بات اس طرح آتی ہے۔ ان کا دوست ملے جا کے ابن عربی سے، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بحث چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر۔ تو ابن عربی نے خط لکھا، اور انہوں نے کہا آپ کے ایک دوست نے ایسے ایسے مجھے لکھا ہے، اور آپ اپنے 30 سالہ پرانے موقف کو ترک کر کے نئی تحقیق پہ آ گئے ہیں۔ رازی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر خدا زندگی 30 سال اور دے تو عین ممکن ہے کہ یہ پھر خطا ہو جائے اور پھر نیا موقف آ جائے۔ کیوں ان علوم میں پڑے ہوئے ہو جن کے پاؤں نہیں ہیں، جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے؟ ہم سے پوچھو۔ اخذنا علومنا عن حی لا یموت، ہم نے اپنا علم اس ذات سے لیا ہے
جس ذات کو ہمیشہ باقی رہنا ہے اور اس پہ کوئی زوال نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے وہ صحیح علم ہے، اور تم جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو، پھر کچھ سال کے بعد یہ گھوڑے فیل ہو جاتے ہیں۔ رازی اس کا جواب نہیں لکھ پائے، وجہ اس کی یہی ہے کہ انسانوں نے عقل سے اللہ ہے ہی، اللہ تعالی کی ذات کا انکار، عقل جیسی چونٹی اور اللہ تعالی کی ذات پاک پر دلائل قائم کرے۔ یہ چونٹی ہمالیہ پہاڑ سے لڑنے جا رہی ہے کوئی تک کی بات؟ اور پھر کچھ لوگ وہ ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے اور عملاً انہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ اس پہ کوئی تاریخ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں، شاید ہی کوئی مسلمان ملے جو یہ کہے کہ اللہ نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اگر فرض کیجئے 10 لاکھ آبادی ہے تو 10 آدمی بھی شاید نہ ملیں، مگر 10 لاکھ میں سے 9 لاکھ تو یقیناً ایسے ہیں جنہوں نے عملاً اللہ کا انکار کیا ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں عمل میں اللہ کو۔ اگر اللہ کو عملاً مانتے تو خدا جب کہتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ میرے گھر میں، آؤ نماز پڑھو، آؤ مجھ سے بات کرو، تو یہ اتنے بے فکرے ہو کر شاپنگ میں مصروف رہتے۔ اللہ تو کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال نہ کھانا، اور عملاً یہ سارا بیت المال یتیموں کا، زکوٰۃ، بیواؤں کا مال اور سیاسی لوگ تک کھا جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو ماننا ہے کہ نہ ماننا ہے؟ عملی صورتحال یہ ہے کہ پتہ ہے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، اس کے باوجود جب غصہ آئے تو پھر اس کی شکل دیکھو اور اس کی حرکتیں دیکھو۔ کتا اور شیر بھی پناہ مانگے کہ تو ہم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے عملی زندگی میں۔ تو عملاً گویا ان کا کوئی خدا نہیں ہے، کہیں انہوں نے مرنا نہیں ہے، کہیں جواب نہیں دینا، پیسے مار لیے، دھوکہ دے دیا، عیب کو چھپا لیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گاہک آئے اور تمہیں پتا ہو کہ تمہاری چیز میں عیب ہے تو تم اسے بتا کر دکھا کر بات کرنا، اور اگر تم نے بغیر بتائے اسے کوئی چیز فروخت کر دی تو اللہ کی قیامت میں اس حال سے میں ملے گا کہ اللہ کو تم پہ شدید غصہ ہو۔ عملاً چلے جائیں مارکیٹس میں، کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے جو اللہ کو عملاً نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ کو حکم سنتی ہے، انکار کر دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جمعے کے دن جب تم آواز سنو پہلی آذان کی، وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آؤ جمعے کی نماز پڑھنے۔ جمعے کی پہلی آذان کے بعد یہ سب خرید و فروخت حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود دکانیں کھلی ہوتی ہیں، پہلی جمعے کی آذان ہو گئی، پھر اس کے بعد بھی بیٹھے رہے، کاروبار کرتے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عملاً یہ کہنا ہے خدا کو کہ ہم تجھے نہیں مانتے، تو بے شک کہتا رہے کہ پہلی آذان پہ بند کر دیں، کیوں بند کریں؟ یہ عملاً ساری خدا کی تکذیب ہے، عملاً خدا کو نہ ماننا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو تم چھوڑ کے مرتے ہو، اور اللہ کہتا ہے مردوں کا بھی حصہ ہے جو مال تم چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہو۔ اور جب تقسیم ہوتی ہے اس مال کی اور مربے اور زمینیں، عورتوں کو اب تک بالکل الگ کر دیتے ہیں اور قرآن لے جا کر جھولی میں رکھ دیتے ہیں سندھ میں اور پنجاب میں یہ وڈیرے، اور کہتے ہیں کہ تمہاری شادی اس قرآن سے کر دی۔ دلیل کہاں سے لی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسے مال بہت تھوڑا تھا، مسلمان بہت غریب تھے۔ ایک لڑکی آئی اور اس سے کہا اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیں۔ ایک لڑکا آیا، اس سے کہا اللہ کے رسول میرا بھی نکاح کر دیں، میں اس کے بغیر بہت تنگ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حق مہر ہے؟ اس سے کہا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو، قرآن کچھ آتا ہے؟ اس سے کہا جی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن اس کو سکھا دو، یہی تمہارا حق مہر۔ تعلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر قرار دیا۔ وجہ اس کی یہ کہ شدید غربت تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اس لڑکے کو آپ لوٹا دیتے۔ ایک جگہ آتا ہے، اس سے کہا اللہ کے رسول چاندی کا یہ چھلا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لا، اسے چاندی کا چھلا اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دے دیا۔ ایک جا کر اللہ کے رسول ایک چادر ہے، فرمایا ادھر لا، چادر اس عورت کو دے دی، فرمایا جاؤ یہ تمہارا حق مہر ہے۔ اتنے شدید حالات تھے، ان حدیث کو لے آتے ہیں ان کے مولوی اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں پہ نکاح کیا ہے جی، یہ اٹھا کر قرآن بھی پیر رکھ دیتا ہے، مولوی بھی رکھ دیتا ہے، وڈیرا کہتا ہے مولوی صاحب شام کو ملیں گے، کل ملیں گے، پھر وہ جانے اور وہ جانے۔ ان روایات کا سہارا لے کے یہ خدا کے دین کو برباد کرتے ہیں، اور ان روایات کا سہارا لے کر وہ اپنے بچیوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ یہ عملاً خدا کا نہ ماننا ہے یا کیا ہے؟ یہ سب عملی طور پر اللہ کی نافرمانی۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کافر نہ ہو جاؤ، فرمایا مشرک نہ ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے آؤ اور نماز پڑھو، اور آدمی کہتا ہے کہ نہیں اس وقت نماز نہیں پڑھنی خدایا، اس وقت پیسہ کمانا ہے۔ پیسے کو خدا کا شریک بنایا نا، کہتا ہے نہیں اس وقت فلم دیکھنی ہے، اس وقت بڑا زبردست ڈرامہ چل رہا ہے، نماز کیسے پڑھی جا سکتی، پھر پڑھ لیں گے۔ اس ڈرامے کو خدا کا معبود کے ساتھ رکھا نا، معبود کہتا ہے میرے سامنے اور ڈرامہ کہتا ہے میرے سامنے بیٹھے، تو عملاً اس نے کیا کیا؟ اور پھر اس پہ دعائیں، کشمیر، فلسطین، فلاں اور فلاں۔ حیران ہوتے ہیں کہ پاگل دنیا میں کہیں ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ خدا کے منہ پہ بیٹھ کے اس کی نافرمانی کریں اور پھر اسے کہیں تو مہربانی بھی کر۔ ہو نہیں سکتا، کائنات میں اللہ نے یہ اصول ہی نہیں رکھا کہ آدمی جس چیز پر اعتراض کرے پھر اس سے نفع بھی اٹھائے، کبھی نہیں ہوتا۔ اعتراض نفع کو ختم کر دیتا ہے، اعتراض فائدے کو ختم کر دیتا ہے۔ اعتراض کرتا ہے اللہ کے حکم پہ اور پھر کہتا ہے خدا مدد بھی کرے، بھی ہو کیوں؟ یہ کون سا اصول ہے؟ انبیاء علیہ السلام اسی لیے اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ آپ پڑھیں قرآن کو، نبی آتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب اور یوسف اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سامنے آئے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سو کیا تھا۔ انہوں نے کہا انک لیوسف، تم یوسف ہو واقعی؟ انہوں نے کہا نا یوسف، وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ اور اللہ نے بڑا احسان کیا، اللہ تمہیں گاؤں سے لے آیا، شہر میں بسایا، خدا کا یہ احسان ہے۔ اور مجھے جو حکومت دی انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا اور ان کا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار بہت باریک چالیں چلتا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے جس نے اسے ارادہ فرما دیا ہو، جس کام کا بے صبری نہ کرو، اللہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے بہت آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، دنیا کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور جس بچے کے قتل کے در پہ تھے اسے مصر کا حکمران بنا دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو مظلوم کی بد دعا سے۔ آپ نے فرمایا وہ سفر کرتی ہے آسمانوں کی طرف، رات کی تاریکی میں دعائیں اور بد دعائیں چپکے چپکے اللہ کی طرف سفر کرتی ہیں، اور آدمی نہیں جانتا کہ اپنی تباہی کے کیا کیا اسباب اور سامان پیدا کر رہا ہے۔ یہ نبی نے تعارف کرایا یوسف علیہ السلام، ان کا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا تو اتنی باریکی سے مخفی پوشیدہ چپ کر کے کام کرتا ہے کہ جہان کو خبر نہیں ہوتی، اور یوسف علیہ السلام کی شخصیت اچانک نمودار ہوتی ہے اور چھا جاتی ہے مصر۔ نبی اپنی امت سے اللہ کا تعارف کراتا ہے اور کہتا ہے ان ربی رحیم ودود، اور تم چھوڑو ان بتوں کو، عبادت کرو میرے پروردگار کی۔ میرا رب پتہ ہے کون ہے؟ رحیم، بار بار رحم کرتا ہے، بار بار اپنے بندے کی طرف آتا ہے، بار بار اپنے بندے پہ مہربانیاں کرتا ہے۔ بندہ نت نئی حرکتیں کرتا ہے اور پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے غلطی ہو گئی، کہتا ہے معاف فرما دیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہو جایا کرتی ہے، ہم نے معاف کیا، پھر آتا ہے پھر معاف کیا، پھر آتا ہے پھر معاف کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندہ کوئی حرکت اس سے ہو گئی تھی، پھر اس سے اللہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے فرمایا میں نے معاف کیا، وہ دوبارہ آیا وہی حرکت کر کے، اور جب وہ رویا تو اللہ نے فرشتوں کو بلا کے کہا کہ علم عبدی، میرے بندے کو پتا ہے ان لہو ربن، اس کا کوئی پروردگار ہے، اس کا کوئی بڑا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر یہ رجوع کر سکتا ہے، کوئی کھڑکی کوئی دروازہ جو کھلا ہے، علم عبدی ان لہو ربن، اور اس میرے بندے کو اتنا شعور تو ہے کہ میں ہوں اور یہ آیا ہے ہم سے مانگنے، اور فرشتوں گواہ رہنا ہم نے اس دوبارہ معاف کر دیا۔ پھر وہ آتا ہے، پھر وہی کرتوت، پھر کہتا ہے معاف کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اس سے خوش ہوں اپنے بندے سے، اسے پتہ ہے نا میرا، اسی لیے تو بار بار آتا ہے فرشتوں لکھو آئندہ موت تک بھی یہی گناہ جتنی مرتبہ بھی کرتے رہے ہمیشہ کے لیے معاف کیا، مواخذہ ہی اٹھ گیا، پکڑ ہی اٹھ گئی۔ اس کے مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس بھروسے پہ گناہ کرے، لیکن انہوں نے کہا ان ربی رحیم ودود، اور میرا پروردگار تو بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں کسی شخص کو دل کا اس سے بڑا مرض اور روگ نہیں لگا کہ اس کا دل اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ دل کا سب سے بڑا روگ اور بیماری یہی ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں پھنس جائے۔ غیر کون ہے؟ مال ہے، دنیا ہے، اولاد ہے، عورت ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، ایسا اس کی محبت میں ڈوبا کہ اولاد حرام چاہتی ہے، حرام کما کے لا کر دے رہا ہے، اولاد کہتی ہے کہ ڈاکہ ڈالو کچھ کرو، پیسے چاہیے وہ کرتا ہے اور لا کے دیتا ہے، سب کچھ اللہ کی محبت پرے پڑ جاتی ہے اور اللہ کے علاوہ غیر کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا دل کا مرض نہیں ہے کہ اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ سارے گناہوں کی جڑ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ بغیر کسی تجسیم کے ولیعذ باللہ اپنی ہتھیلی پہ زندگی کو رکھے اور سوچے مرکز کیا ہے، میری ساری زندگی کس چیز کے گرد گھوم رہی۔ اگر مرکز اللہ ہے اور ساری زندگی دن رات اس کے گرد گھوم رہے ہیں نا، تو اس جیسا کامیاب آدمی کوئی نہیں۔ اور مرکز پیسہ ہے، مرکز کوئی عورت ہے، مرکز اولاد ہے، مرکز ملک ہے، سلطنت ہے، عہدہ ہے، اور ساری زندگی اس کے گرد گھوم رہی ہے، تو قیامت میں اس سے زیادہ پریشان حال کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جن کی محبتوں میں زندگی فنا کی، قیامت میں وہ سب اس کے خلاف دشمنی کا رنگ دھار لیں گے۔ کیا کرے؟ گناہ ایک ہی ہے، اس ایک سکے کے پہلو ہیں، اس ایک ہیرے کے رنگ ہیں۔ گناہ ایک ہی ہے اور وہ غفلت، بس اللہ سے غفلت۔ محبوب سے بھی کبھی غفلت ہوتی ہے؟ 1 گھنٹے کے لیے بھوک لگتی ہے، 15-20 منٹ کے لیے بڑی سے بڑی چیز سامنے، او یار کھانا لاؤ، کھانا لاؤ، کھانا، اس وقت بھوک درمیان میں ہوتی ہے اور سارا کاروبار سب چیزیں اس کے گرد گھومتی ہے، بھی پہلے کھانا کھانا ہے، پیاس لگ جاتی ہے، آدمی کہتے ہیں پہلے پانی پلاؤ یار، پہلے چائے پلاؤ، اٹھتے ہی پہلے چائے پلاؤ پھر کوئی بات کریں۔ اللہ کی ذات اس طرح اگر کسی انسان کے دل و دماغ پر چھا جائے اور اس کی ساری زندگی کا مرکز بن جائے، یہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی رحیم ودود، اور اس سے کہا لوگو میرا پروردگار بڑا مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا۔ یہ ایک اور نبی، انہوں نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو تمہارا بھی پروردگار ہے، میرا بھی پروردگار۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیشانی کے بالوں سے اللہ نے اسے پکڑ نہ رکھا ہو۔
جب کسی کو عاجز کرنا ہو نا، تنگ کرنا ہو، بے بس کرنا ہو، تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ بے بسی آدمی پہ طاری ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، کچھ نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا، اوندا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی عاجزی کی سب سے یہ زبردست اور کامل صورت ہے سجدہ، اور ہم لمبے سجدوں سے گھبراتے ہیں، ہم طویل سجدوں سے گھبراتے ہیں، ہم طویل رکوع سے گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندگی نہیں ہے نا۔ بندگی کی چسکا ہو تو پھر پتا چلے اس سجدے میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس حدیث کی سند پہ محدثین نے کلام کیا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے جب کوئی سجدہ کرتا ہے نا تو در حقیقت اپنے پروردگار کے پاؤں پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ یہ سجدہ یہ ہے سب سے زیادہ بے بسی۔ اور دوسری حالت، غیر دشمن کوئی بھی پیشانی کے بالوں سے پکڑ لے، پکڑ کے جب گھسیٹتا ہے، کھینچتا ہے، تو آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ما من دابۃ، اور اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں الا هو آخذ بناصیتھا، مگر میرے پروردگار نے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار تو انسانوں کے بہت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ اتنا قریب ہے۔ دوسری جگہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ لوگوں کو بتائیے انی قریب، لوگوں میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ کتنا قریب ہے؟ پھر تیسری جگہ فرمایا کہ اقرب الی من حبل الورید، یہ جو سانس کی نالی ہے نا تمہاری، ہم اس سے زیادہ تم سے قریب ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مجھے نہیں مانتے ہو، تم کہتے ہو میں نہیں ہوں۔ اچھا تم ایک کام کرو، جب کسی پہ موت آ رہی ہو نا تو تم اس وقت اس کے پاس بیٹھو۔ نحن اقرب الیہ منکم، مرنے والے کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار جو بیٹھے، نحن اقرب الیہ منکم، اس وقت ہم اس میت مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں، اور اگر تم ہم سے بھی زیادہ قریب ہو پکڑ لو اس کی روح کو، نہ نکلنے دو، پھر ہم دیکھیں کہ ہم نہیں۔ عام مثال دی، تڑپ کے مر جاتا ہے بیٹا، تڑپ کے مر جاتی ہے ماں باپ، کون ہے کوئی ایک سیکنڈ کے لیے روح کو روک سکے؟ اللہ کہتا ہے میں اس وقت تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، اگر تم مجھے نہیں مانتے نا تو چلو تجربہ کر دیتے ہیں، اس وقت اس کی روح کو روک کے تم دکھاؤ اگر میں نہیں۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور قریب ہی نہیں مجیب، تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ تم جو مانگتے ہو ہم دینے والے ہیں، تم ہاتھ پھیلاتے ہو ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ہاتھوں کو ایسے ہی لوٹا دیں، ہم ہاتھوں کو فارغ کر دیں، ہماری شان کے خلاف ہے کہ کوئی آئے مانگے اور ہم اس کو بھیج دیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ہم تمہاری دعاؤں کو سننے والے۔ یہ وہ ہے اللہ کا تصور جو کسی معاشرے میں ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تہذیب کتنی ارتقا پذیر ہے، یہ ثقافت کب تک بچ سکتی ہے۔ اس لیے انسان کا تصور، انسان اور انسان کی نگاہ میں اللہ کا تصور، اور تیسری چیز ہے انسان اور دنیا کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ یہ آئندہ بات کریں گے، مگر وہ جو بات شروع کی تھی ایک عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ پہ، اس کے بعد ہم پھر اسے شروع کریں گے کہ اسلامی ریاست ہوتی کیا ہے اور ریاست میں عناصر کیا ہوتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ریاست کو کیسے قائم کیا تھا، اور اس سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا سیاسی نظام کیا چاہتے تھے، اور خلافت راشدہ نے اس نقشے میں رنگ کیسے بھرا تھا۔ ہمارے عزیز ہیں راشد صاحب، آپ میں سے اکثر لوگ انہیں جانتے ہوں گے، ان کے جوان سال بیٹے 19-20 برس کے تھے سائم، ان کا انتقال ہو گیا، تو ابھی نماز کے فوراً بعد ہمیں ایک نکاح یہیں حضرات تشریف لائیں وہ پڑھانا ہے، اور اس کے بعد جنازہ ان کا 76 پارک میں جہاں مدرسہ ہے وہیں ہوگا۔ جن صاحبان کو بھی چلنا ہو وہ اسی وقت چلیں، امید ہے 2:15 جنازہ ہو جائے۔